جو مین ان کی شاہراہ تھی جہاں پر انڈیا کی مختلف سٹیٹس کے پیویلینز تھے، وہاں پر پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اور پاکستان کے جو حکمران تھے اور سابق حکمران جب وہ سابق ہو گئے تو وہ یہ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وزیراعظم صاحب نے اپنا لوہا منوایا، میں نے ورلڈ اکنامک فورم کو رپورٹ کیا ہے اور اس وقت نگران دور تھا پاکستان میں، اور میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا وہاں پہ۔ میں پاکستان کا پیویلین ڈھونڈتے ہوئے وہ جو مین ان کی شاہراہ تھی جہاں پر انڈیا کی مختلف سٹیٹس کے پیویلینز تھے، وہاں پر پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں جا رہے ہیں، اور جو دنیا کا پاکستان پر ٹرسٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو اکوپمنٹس ہیں، جو ویپنز ہیں، جو جہاز ہیں، جو سیکیورٹی سسٹمز ہیں، وہ پاکستان ان کو پرووائڈ کرے گا۔ تو پاکستان کی جو یہ گروتھ ہے نہ صرف دنیا میں سفارتی حوالے سے بلکہ اقتصادی حوالے سے جو ہمیں ملک میں بھی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے اب اس میں ورلڈ اکنامک فورم میں بھی ہمارا رول ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو راؤنڈ ٹیبل بزنس ڈائیلاگ ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں اس دفعہ جو تھیم ہے وہ بھی اسپرٹ آف ڈائیلاگ ہے، جو ڈائیلاگ کریں گے وہ، اور ڈائیلاگ ہوگا مختلف چیزوں میں، بزنس کے حوالے سے، بزنس گروتھ کے حوالے سے، اور جو انوویشنز ہیں اس کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے کہ کس طرح رسپانسبلی ہم نے ان انوویشنز کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، جو ہماری روایتی گاڑیوں کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، ہمارے عمومی جو روایتی جو بزنس ٹولز تھے اور کمپیوٹر سسٹمز تھے اس کی جگہ اے آئی لینے جا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں پاکستان جب وہاں پر بیٹھ کر بزنس ڈائیلاگ کر رہا ہے، بزنس جائنٹس کے ساتھ، دنیا کی بڑی کمپنیز کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم کے جو ٹیم کے سینئر لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوں گے، تو اس میں دونوں چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جس طرح سے امپروو ہو رہے ہیں، اور دنیا میں بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے امریکن ٹیرفز کی صورت میں، جہاں دنیا مشکلات کا شکار ہے، وہاں پاکستان اپنی کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے، وہاں پاکستان اپنی کامیاب پوزیشن کی وجہ سے دنیا کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں دنیا بھر میں بزنس کے حوالے سے۔ نور اللہ صاحب اب یہیں پہ آپ رک جائیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک شخص ہے جس کا نام شہباز شریف ہے اور وہ پاکستان کے لیے دن رات ایفرٹ کر رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں اور دنیا اس کو مانتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پاس اپنا اپوزیشن لیڈر بھی دینے کے لیے نہیں تھا، یا پتہ نہیں کیا وہ بد اعتمادی تھی۔ اب اس اپوزیشن لیڈر نے جو اپنی پہلی تقریر کی، اس پہلی تقریر میں اس نے یہ کہا کہ جی کہ افغانستان کے خلاف اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر تو وہ دے دیں۔ یہ مائنڈ سیٹ، ایک طرف پاکستان جو ہے اس کے بڑے بڑے چیلنجز اور ان چیلنجز کو پھیلانتا ہوا یعنی پاکستان کا وفاق اور وفاقی حکومت، اور دوسری طرف یہ طرز عمل، یہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ صرف وفاقی نہیں، صوبائی حکومتیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سے مل کر وفاقی اور صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ بدقسمتی سے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کا کلیئر کٹ ایجنڈا پہلے سے نظر آ رہا تھا، مطلب وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، وہ جمہوریت کے خلاف بات کرنے سے سٹارٹ ہوئے، اور جب ان کے مفادات جو اس پر ایشو آیا ان کو، تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے لگے۔ اپنی صوبائی حکومت کے ذریعے عالمی مالیاتی اداروں کو خطوط لکھوائے گئے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف کیمپینز چلائی گئی، دنیا بھر میں پیسے خرچ کر کے، لابنگ کر کے، دنیا بھر میں ٹرکس اور جہازوں کے ذریعے بینرز لہرا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی گئی، وہ اس پارٹی کا رویہ، اس پارٹی کا ایٹیچیوڈ، اس پارٹی کی پلاننگ ہمیں صاف نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب وہ چونکہ اس ایک قانونی پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے مزید شور مچاتے ہیں، لیکن آپ ایک اس کو کہیں کہ وقت کا جبر کہہ لیں کہ یا حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب انہوں نے اپنا انتخابی نشان کھو دیا، ان پروسیجرز کو، ان پروٹوکولز کو پورا نہ کرنے کی صورت میں جو الیکشن کمیشن میں ضروری تھے، اور اس کے بعد ان کے ممبرز جو ہے وہ قومی اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے، وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ یا آزاد ممبرز کے ساتھ ایک گروہ تو موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود ارریلیونٹ اس طرح سے بنا لیا ہے کہ دونوں ایوانوں میں
ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں جو اپوزیشن لیڈرز بنائے گئے ہیں وہ ان کے پاس اپنی پارٹی میں ایک بھی فرد نہیں ہے. وہ ایک شخص جو کلیم یہ کرتا تھا کہ اس کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ دنیا میں وہ ٹیم بنانے میں ماہر ہے, تو وہ ماہر ٹیم بنانے میں ایک ایسا شخص ہے جس کی اپنی پارٹی میں ایک فرد انہیں نہیں ملتا جسے وہ اپوزیشن لیڈر بنا سکے. انہوں نے باہر کے کھلاڑی اپنی ٹیم میں شامل کر لیے ہیں, لیکن اب اس کا میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی فائدہ ہے, وہ اپنے لیے ایک اسکیپ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.